امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ناظرین، جزیرہ نما عرب کے شمالی حصے میں، جس کو زمانے قدیم میں وادی القریٰ یا ام القریٰ کہتے تھے، یہاں ایک قوم آباد تھی جس کو قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرح اس قوم میں بھی بت پرستی، ستارہ پرستی اور شرک عام تھا۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، فن تعمیر اور سنگ تراشی میں ماہر تھی، پہاڑوں کو تراش کر نہایت مضبوط عمارتیں بنایا کرتی تھی۔ اس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ تمام پیغمبروں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی حق کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اپنی قوم کو سمجھاتے اور فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ قوم حضرت صالح سے بدگمان ہو گئے اور کہا کہ ہمیں تم سے بڑی توقعات تھیں، مگر تم جس اندیکھے خدا کا ذکر کر رہے ہو اس میں ہمیں شبہ ہے۔ تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، پھر ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے جیسا ہی ہوں، مگر مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اس لیے میرا کہنا مانو۔ قوم سمود نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب قوم معجزے پر مصر رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، آخر تم کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم سمود نے اپنے خیال میں ایک ناممکن بات سوچی اور اس کا مطالبہ کیا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو عاجز کر سکیں۔ قوم سمود نے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ پہاڑ شق ہو اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے جو کہ حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، لہٰذا سب کے سامنے پہاڑ شق ہوا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئی۔ یہ اونٹنی حاملہ تھی۔ باہر آنے کے بعد اس اونٹنی نے بچہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ تمہاری آزمائش ہے، اس اونٹنی کا احترام کرنا، ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی اور ایک دن اس اونٹنی کی، اس کو ہرگز تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ اونٹنی اس قدر بڑے قد و قامت کی تھی، جس جنگل میں چرنے جاتی وہاں سے سب جانور ڈر کر بھاگ جاتے اور اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی اسے خالی کر دیتی۔ اپنے مطالبے کے پورا ہونے پر بجائے اس کے کہ قوم سمود ایمان لاتی، ان کی بغاوت اور سرکشی بڑھ گئی اور انہوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اب حجت الہی تمام ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم کو 3 دن کی مہلت کے بعد عذاب کے نزول کی خبر دے دیں۔ یہ قوم پھر بھی نہ سدھری اور بجائے توبہ کرنے کے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور ادھر قدرت اپنی تدبیر کر رہی تھی۔ مہلت کے 3 دن بعد جب یہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے اٹھے تو عذاب الہی نازل ہو گیا۔ زمین سے شدید زلزلہ اور آسمان سے نہایت خوفناک آواز آئی کہ کافروں کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ قمر، سورہ سجدہ، سورہ زاریات اور سورہ حاقہ میں اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ عذاب سے نجات پانے والوں میں حضرت صالح علیہ السلام اور وہ تھوڑے سے مومنین تھے جو آپ کی باتوں پر ایمان لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قوم سمود کے نشانات وادی القریٰ میں موجود تھے۔ تبوک جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مقام کی نشاندہی کی جو اونٹنی کی پیدائش اور چلنے پھرنے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ وہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزریں۔
नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।